अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूं। इफ़ Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड Q इज़ इक्वल टू 28 व्हेन P इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि Q जो है वो P के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, और इसके अलावा फिर हमें Q और P की वैल्यूज़ भी गिवन है। तो इसके अंदर सबसे पहले पार्ट के अंदर हमने एक्सप्रेस करना है Q को इन टर्म ऑफ P। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें, हमारे पास Q जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखने में यूँ लिखेंगे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, तो इसकी हमने इक्वेशन जो है वो क्रिएट करनी है फर्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हमारे पास Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस साइन को रिमूव करके हम कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, तो Q इज़ इक्वल टू के P आ जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम जब हटाएंगे तो इक्वल्स टू और साथ में एक कांस्टेंट किया आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो Q और P की वैल्यूज़ गिवन है वो इसमें पुट करके हम K की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो Q हमारे पास गिवन है 28, K हमने फाइंड करना है और P की वैल्यू हमें गिवन है 4। ओके, अब 4 जो है ये K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे 28 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 28 डिवाइड बाई 4। इसके बाद अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4 एंड 4 7 जा 28 आ जाएगा। तो K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। ठीक है, तो K इक्वल्स टू 7 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, यही K की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और इसकी इक्वेशन हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यही अब K की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। Q इक्वल्स टू K की वैल्यू आ जाएगी 7 एंड P। ठीक है, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट इसकी इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q इज़ 7 टाइम ऑफ P। तो इस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे Q इन टर्म ऑफ P। ठीक है, Q इज़ इक्वल टू 7 इंटू P। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके बाद हमने सेकंड पार्ट के अंदर क्या करना है। ओके, तो सेकंड पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q व्हेन P इक्वल्स टू 5। तो Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है अगर P हमारे पास गिवन है 5। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आई थी Q इक्वल्स टू 7 इंटू P। अब P की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 7 इंटू P की वैल्यू आ जाएगी 5 और Q हमने फाइंड करना है, तो 7 5 आ जाएगा हमारे पास 35। तो ये आ जाएगा हमारे पास Q इक्वल्स टू 35। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है। इसी इक्वेशन में हमने ये वैल्यू पुट करके Q फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो अब थर्ड पार्ट के अंदर हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इक्वल्स टू 42। ठीक है, तो P की वैल्यू अब हमने फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करनी है। Q हमें गिवन है 42। ठीक है, तो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे Q इक्वल्स टू 7P। ये रिलेशनशिप आया था Q और P के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम Q की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर 42 और P की वैल्यू अब हमने फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो 7P आ जाएगा इक्वल्स टू 42। Q की वैल्यू मैंने यहाँ पे 42 पुट कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि P की वैल्यू फाइंड करनी है। 7 इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और P की वैल्यू आ जाएगी 7 1 7 7 6 42। ठीक है, तो 6 इक्वल्स टू P। तो P की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 6। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास P की वैल्यू 6। इस तरह से स्टूडेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे इसके थर्ड पार्ट के अंदर P की वैल्यू। क्योंकि वैल्यू पुट करके ये यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे आकर डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद इनकी कटिंग हो जाएगी, हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो इन दोनों को हम शफल कर सकते हैं। ठीक है, इसको लेफ्ट साइड पे, इसको राइट साइड पे हम जब दोनों की साइड चेंज करेंगे फिर हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 6 इक्वल टू P या P इक्वल टू 6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, P को लेफ्ट में और 6 को राइट में हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ और थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है। ओके, तो थर्ड पार्ट में रीड कर लेता हूँ। इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड z इक्वल्स टू 12, तो z जो है वो एक तो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फिर z की वैल्यू हमें गिवन है 12
z جو ہے وہ ہمارے پاس 12 ہے when x equals to 3. ٹھیک ہے، تو z کی ویلیو جو ہے وہ 12 ہے جب ہمارے پاس x کی ویلیو کیا ہے 3. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں انیشیلی جو ہے یہ دو ویلیوز گیون ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ z x کے ڈائریکٹ پروپورشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں ویلیوز x اور z کی گیون ہے. فائنڈ دا ویلیو آف x when z equals to 18. تو اس کے بعد ہم نے فائنڈ کرنی ہے x کی ویلیو جب ہمارے پاس z کی ویلیو کیا ہے 80. ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کویشچن کو. سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس z جو ہے وہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے x کے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم یوں لکھ لیں گے z is directly proportional to x. ٹھیک ہے، تو یہ پروپورشنلٹی کا سائن ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو ریموو کر کے اب ہم لگا لیں گے k کانسٹنٹ. ٹھیک ہے، تو z equals to آ جائے گا kx. یہ سٹیپ کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کی ایکویشن آ جائے گی. اس میں اب ہم انیشیلی یعنی سٹارٹ میں اب ہم z اور x کی ویلیوز یہاں پٹ کر کے k کی ویلیو سب سے پہلے فائنڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کویشچن میں سب سے پہلے ہم نے کانسٹنٹ کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے. جو ہمارے پاس ویلیوز گیون ہے ان کے اکارڈنگ جو ہمارے پاس کانسٹنٹ کی ویلیو ہے وہ کیا آتی ہے وہ ہم سب سے پہلے فائنڈ کریں. تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس z کی ویلیو گیون ہے 12. تو ہم یہ دو ویلیوز سٹارٹ میں پٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آ جائے گی 12 equals to k equals to x کی ویلیو آ جائے گی 3. ٹھیک ہے، اب 3k کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، یہ equals to کی لیفٹ سائڈ پہ آ کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو k آ جائے گا 12 ڈیوائڈ بائی 3. ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں. 3 1 3 4 12 4 equals to k. ٹھیک ہے، تو k کی ویلیو آ جائے گی ہمارے پاس 4. ٹھیک ہے، یہ ویلیو فائنڈ کرنے کے بعد اب ہم اس ایکویشن میں پٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس z اور x کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے، z equals to kx تھا تو z equals to k کی ویلیو آ جائے گی 4. ٹھیک ہے، تو z equals to 4x. یہ آ جائے گی اس کی ایکویشن اسٹوڈنٹ اکارڈنگ ٹو کویشچن. ٹھیک ہے، تو کویشچن کے اندر ہمارے پاس جو ریلیشن شپ گیون تھا کہ ڈائریکٹ پروپورشنل ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی جو انیشیلی ویلیو گیون تھی 12 and 3 یہ پٹ کر کے ہم کانسٹنٹ کی ویلیو نکالیں گے اور پھر اس کی ایکویشن ہم ریڈی کر لیں گے. ٹھیک ہے، اس کے اندر اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے x اگر ہمارے پاس z کی ویلیو کیا ہے 18. ٹھیک ہے، تو اب z کی ویلیو ہمارے پاس ہے 18. ٹھیک ہے، ایکویشن آ گئی ہمارے پاس z equals to 4x. z کی ویلیو اب ہم پٹ کر دیں گے 18 اور پھر ہم x کی ویلیو فائنڈ کر لیں گے. تو z equals to 18 equals to 4 into x. ٹھیک ہے، اب x کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے. 4x کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، یہ equals to کی لیفٹ سائڈ پہ آ کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو 18 by 4 equals to x. اب ہم ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں. 2 2 the 4 2 9 the 18. ٹھیک ہے، تو آ جائے گا 9 by 2 equals to x. ٹھیک ہے، تو 9 by 2 کو ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس یہ ڈیسیمل کے اندر آ جائے گا 4.5. ٹھیک ہے، یہ فریکشن فارم کے اندر اس کو ڈیوائڈ کر کے آپ پوائنٹ کے اندر لکھ لیں. ٹھیک ہے، یعنی ڈیسیمل کے اندر لکھ لیں. تو یہ ہمارے پاس x کی ویلیو آ جائے گی 4.5. x equals to 4.5. ٹھیک ہے، تو یہ آنسر ہم نے اس کا فائنڈ کرنا. تو پہلے ہمیں z اور x کا ریلیشن شپ بتایا گیا کہ یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے. ٹھیک ہے، تو انیشیلی ہمارے پاس یہ دو ویلیوز گیون تھی، انہی کو پٹ کر کے ہم اس کی کانسٹنٹ کی ویلیو نکالیں گے. کانسٹنٹ نکالنے کے بعد اب ہم یہاں پہ پٹ کر کے اس کی ایکویشن بنا لیں گے. ٹھیک ہے، اسی کے اندر اب ہم ایک انون ویلیو یعنی z پٹ کریں گے تو x کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے. تو اس طرح سے پھر ہم z پٹ کر کے x کی ویلیو فائنڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے 4 پٹ کیا، دوسری طرف لے جا کے ڈیوائڈ کر کے کٹنگ کر کے ہمارے پاس 9 by 2 آیا. اسی کو ڈیوائڈ کر کے ہم نے ڈیسیمل کے اندر اس کا آنسر لکھ لیا. ٹھیک ہے، تو یہ سب ہمارا کویشچن نمبر 3. اب چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی طرف. اوکے، تو چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن کویشچن 4 کی طرف. اور کویشچن نمبر 4 میں ریڈ کر لیتا ہوں. If B is directly proportional to A, B جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے A کے. ٹھیک ہے، B is directly proportional to A and B equals to 3 when A equals to 18. ٹھیک ہے، B کی ویلیو 3 ہے اگر A ہمارے پاس 18 ہے. ٹھیک ہے، تو انیشیلی ہمیں دو ویلیوز گیون ہیں B اور A کی 18 and 3. ٹھیک ہے، تو فائنڈ دا ویلیو آف بی وین اے ایکوز ٹو 24. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہم نے پریویس کویشچن کی طرح ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اے اور بی ہمارے پاس ڈائریکٹ پروپورشن ہے. سب سے پہلے بی اور اے کی انیشیلی جو ویلیوز گیون ہیں 18 اور 3 یہ پٹ کر کے ہم نے کانسٹنٹ نکالنا ہے. کانسٹنٹ نکالنے کے بعد اس ریلیشن شپ کی ایکویشن بنانی ہے. ایکویشن بنانے کے بعد تو پھر ہم نے بی فائنڈ کرنا ہے. اے کی ویلیو اگر ہمیں گیون ہے 24. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمیں گیون ہے بی ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو اے. ٹھیک ہے، تو پروپورشنلٹی کے سائن کی جگہ آ جائے گا ہمارے پاس ایکوز ٹو اینڈ کانسٹنٹ کے اور آ جائے گا اے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ بی اور اے کی ویلیو جو ہمیں سٹارٹ میں گیون ہے کیا ہے 3 اینڈ 18. یہ پٹ کر کے ہم نے کانسٹنٹ کی ویلیو نکالنی ہے. ٹھیک ہے، تو بی ہمیں گیون ہے 3 کے اینڈ 18 ہمیں گیون ہے اے کی ویلیو. ٹھیک ہے،
تو یہ آ جائے گا اسٹوڈنٹ b equals to 3 اینڈ a equals to 18. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب k کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے. 18 k کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، اس کو equals to کی دوسری طرف لے جا کے ڈیوائڈ کر دیں گے تو آ جائے گا 3/18 equals to k. یہ یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ آ کے 3 کے ساتھ ڈیوائڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو 3 1 3 3 6 18. ٹھیک ہے، تو 1/6 equals to k. k کی ویلیو کیا آ جائے گی 1/6. ٹھیک ہے، یہ آ جائے گی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کانسٹنٹ کی ویلیو. اب ہم یہی ویلیو اس ایکویشن میں پٹ کر دیں گے تو b equals to ka. ٹھیک ہے، اور اب k کانسٹنٹ کی ویلیو ہمارے پاس آ گئی 1/6. ٹھیک ہے، تو 1/6 انٹو a. ٹھیک ہے، 1/6 ملٹیپلائی a آپ اس کو لکھ لیں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں b equals to 1/6 a. ٹھیک ہے، تو یہ آ جائے گی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اس کی ایکویشن. اوکے، اب فائنڈ دا ویلیو آف b when a equals to 24. اب b کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے جب a ہمیں 24 کے بنے. ٹھیک ہے، تو اسی ایکویشن کے اندر ہم نے اب a کی ویلیو پٹ کر کے b کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو b equals to 1/6 a. ٹھیک ہے، تو b equals to 1/6 a کی ویلیو اب ہمیں گیون ہے 24 اور ہم نے b کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو a آ جائے گا ہمارے پاس 24. ٹھیک ہے، یہ 1/6 24 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان کی کٹنگ ہو سکتی ہے. دیکھیں 6 1 6 4 24. ٹھیک ہے، تو b کی ویلیو آ جائے گی ہمارے پاس 4. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک ہم نے اس کو سالو کرنا ہے. a کی ویلیو پٹ کر کے b کی ویلیو ہم نے فائنڈ کر لی. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اسٹوڈنٹ ہمارا کوسچن نمبر 4 جس میں ہم نے سب سے پہلے ریلیشن شپ کے اکارڈنگ ایکویشن ہم نے بنائی. ایکویشن بنا کے ہم نے ایک ویلیو پٹ کر کے دوسری ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لی. ٹھیک ہے، تو a کی ویلیو 24 پٹ کی اور پھر کٹنگ کر کے ہم نے یہاں پہ اس کو سمپلیفائی کر لیا. ٹھیک ہے، یوں ہمارے پاس b کی ویلیو آ جائے گی 4. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اسٹوڈنٹ ہمارا کوسچن نمبر 4. امید ہے آپ کو تمام کوسچن سمجھ آ گئے ہوں گے. تو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور یہ ویڈیو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا. اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اللہ حافظ.